السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 48 سورہ فتح، یہ مکی سورہ ہے۔ اس کی 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تیرے لیے کھلی ہوئی فتح کا فیصلہ کر دیا تاکہ اللہ تیری اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرما کرے اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے اور تجھے سیدھی راہ دکھائے، اور اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین اتاری تاکہ وہ ایمان میں اپنے ایمان کے ساتھ اور بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ کے ہیں، اور اللہ خبردار حکمت والا ہے، تاکہ وہ ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کر لے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ان کی بدیاں ان سے دور کرے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی مراد ملنی ہے، اور تاکہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کی نسبت برا گمان رکھتے ہیں عذاب دے۔ یہ لوگ مصیبت کے چکر میں ہیں اور ان پر اللہ کا غصہ ہوا، اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کیا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشی اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب اور تعظیم کرو، اور صبح اور شام اس کی پاکی بولو۔ بے شک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے کہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے ہی برے کے لیے توڑتا ہے، اور جس نے پورا کیا تو اس نے اللہ سے عہد کیا تھا تو اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ جو گوار جہاز سے پیچھے رہ گئے تھے عن قریب تجھ سے یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور گھر والوں نے کام میں لگا رکھا، سو تو اللہ سے ہمارا گناہ بخشوا۔ تو یہ اپنی زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تو کہہ، اللہ تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کرے یا تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تو اللہ کے مقابلے میں کون ایسا ہے جو تمہارے لیے کسی شے پر اختیار رکھتا ہو؟ بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اور مسلمان کبھی اپنے گھروں کی طرف واپس ہی نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں میں آراستہ کی گئی تھی، اور تم نے بدگمانی کی تھی، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جب تم غنیمتیں لینے کو چلو گے تو وہ لوگ جو سفر سے پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کا کہا بدل دیں۔ تو کہہ، تم ہمارے ساتھ ہرگز نہ چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں کہہ دیا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ کوئی نہیں، بلکہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ گواروں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دے کہ تم عنقریب سخت جنگ آور لوگوں کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، بس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم پلٹ گئے جیسے پہلے پلٹے تھے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ نہ اندھے پر تکلیف ہے، نہ لنگڑے پر تکلیف ہے، اور نہ بیمار پر تکلیف ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ اس کو اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جو پلٹ جائیں گے اس کا دردناک عذاب دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کرتے تھے، پھر اس نے ان کے جی میں تھا جان لیا، پھر اس نے ان پر تسکین نازل کی، ایک قریب کی فتح ان کو انعام میں دی، اور بہت سی غنیمتیں ہیں جو وہ لیں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے اور تم ان کو لو گے، پھر اس نے یہ غنیمت تم کو جلد لا دی، اور آدمیوں کے ہاتھ تمہاری طرف سے روکے، یعنی لڑائی نہ ہوئی، اور تاکہ ایمانداروں کے لیے ایک نشانی ہو اور تمہیں راہ راست دکھلائے، اور ایک فتح اور ہوئی
جو تمہارے قابو میں نہ آئی، اور وہ اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کوئی اپنا حمایتی پاتے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کی عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور تو اللہ کی عادت میں ہرگز تبدیلی نہ پائے گا۔ اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ میں تمہیں کافروں پر فتح دینے کے بعد ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو روک لیا، اور تمہارے کام دیکھتا ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو روکا کہ بند پڑے تھے اور اپنی جگہ نہ پہنچ سکتے تھے۔ اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ بہت سے ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں جنہیں تم نہ جانتے موجود ہیں، انہیں تم کچل ڈالتے، پھر نہ دانستہ ان سے تم کو نقصان پہنچتا، تاکہ اللہ یہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے۔ اور اگر وہ مومن کافروں سے جدا ہو جاتے تو ہم ان میں کافروں کو دردناک عذاب پہنچاتے۔ جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلیت کی سی ضد رکھی تھی، تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنین کو اپنی تسلی نازل کی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر لگا رکھا، اور وہی اس کے لائق و رحل تھے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو مطابق واقع کے تھا۔ تم ضرور مسجد حرام میں انشاءاللہ چین سے اپنے سر منڈواتے اور بال کترواتے ہوئے بے خوف داخل ہوگے۔ پھر اس نے جانا جو تم نہیں جانتے تھے، پھر اس نے اس سے پہلے ایک فتح قریب ٹھہرا دی۔ وہی ہے جس نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع و سجدہ میں اللہ سے فضل و رضامندی طلب کرتے دیکھے گا۔ سجدے کے اثر سے ان کی پہچان ان کے چہروں سے ہوتی ہے۔ یہ صفت ان کی تورات میں ہے، اور انجیل میں بھی ان کی صفت ایسی ہے جیسے کھیتی جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کی کمر مضبوط کی، پھر موٹی ہو گئی، پھر اپنے نال پر کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے تاکہ ان سے کافروں کا جی جلائے۔ ان میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان سے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔